السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ہر طرف لڑائیاں ہیں، محاذ آرائیاں ہیں۔ اب یہ لڑائیاں حکمران اتحاد کے اندر آ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب تو سیاسی معاملات سے دور ہو گئے ہیں، اب وہ ساری لڑائیاں عدالت کے اندر لڑ رہے ہیں۔ آج بھی عدالت میں عمران خان صاحب کی پیشیاں تھیں اور اس پیشی کے دوران خان صاحب نے ہاتھ کیا ہے کسی کے ساتھ، سین کر دیا ہے، سین ہوا ہے بہت عمران خان صاحب کی پیشی کے دوران، اور عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تو لہذا عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کر دیا سین۔ جو لڑائیاں ہیں اب یہ اداروں کے درمیان تو تھیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا ایک ستون دوسرے ستون کے آمنے سامنے ہے۔ ایک قانون منظور کیا گیا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، حاضر سروس یعنی موجودہ چیئرمین سینٹ، سابقہ اور آنے والے، لامحدود مراعات یعنی ججز اور جرنیل کے مقابلے میں لا کر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ تو اس پر خبر یہ ہے میرے پاس کہ سینٹ نے تو بل پاس کر لیا، قومی اسمبلی میں یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ ایک بڑی جماعت تیاری کر رہی ہے اس بل کو روکنے کی، جس جماعت کے ارکان نے سینٹ سے بل منظور کروایا اسی جماعت کے ارکان تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور اس میں جو لڑائیاں ہیں وہ لڑائیوں کا ایک تو حکمران اتحاد آپس میں لڑ رہا ہے، دوسرا حکمران اتحاد کے اندر، حکمران اتحاد کی ایک بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون، اس کے اندر بھی لڑائیاں ہیں۔ یہ ساری لڑائیاں جو ہیں الیکشن سے پہلے، ایک ہوتا ہے نا آپریشن کلین اپ، یا الیکشن سے پہلے اپنی پوزیشن سنبھالنے، اس طرف اشارے ہیں کہ انتخابات آ رہے ہیں۔ اب جو پہلے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ، بہت دیرینہ ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ مفتاح اسماعیل کو تو پہلے سے ہی ان کو بلایا نہیں گیا تھا، جو جنرل کونسل کا اجلاس ہوا تھا تو ان کو تو پہلے سے ہی طے تھا کہ جی وہ اب مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تھا جنرل کونسل کے اجلاس میں کہ جی یہ جو اسحاق ڈار کی جو ٹانگیں کھینچیں گے وہ ان کے لیے جماعت میں گنجائش نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن شاہ محمد شاہ کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے ذمہ داری لی جاتی ہے تو ایک باوقار طریقہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے عرصے ہمارے لیے، ہمارے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ کام کیا ہے، تو اب ہم کسی اور کو ذمہ داری دے رہے ہیں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ رہنمائی کریں، سرپرستی کریں، ایکٹیولی ہم کسی اور بندے کو لگاتے ہیں۔ تو اس میں مشاورت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی کس کو لگایا جائے۔ ٹھیک سندھ میں مسلم لیگ نون وہاں آن پہنچی ہے جہاں سید غوث علی شاہ صاحب کو ہٹاتے وقت پہنچی تھی۔ تو یہ مدعا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ ریزن میرے پاس ہے، ریزن بڑی کمال ہے، ریزن ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے شاہ محمد شاہ صاحب کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ بڑی کمال کہانی میرے سامنے آئی جب میں نے خبر دیکھی، تو مجھے ہوا کہ یار شاہ محمد شاہ صاحب کو ہٹائے جانے کی بات تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، یہ عہدے صدا کے لیے نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاں تو پارٹی کی عادت اپنی مرضی سے صدور، صوبائی صدور یا عہدے دار رکھتی ہے، تو پارٹی کی عادت کو لگا ہوگا کہ نہیں یار اب کوئی ذرا نیا چہرہ سامنے لانا چاہیے، تو اب وہ ان کو ہٹا دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم وہاں سے ان کو، کیونکہ وہ متحرک نہیں رکھ سکے تھے جماعت کو، اپنے کارکنوں کو سنبھال نہیں سکے تھے، دوسری جماعتوں میں شامل ہونے سے روک نہیں سکے تھے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے۔ ایک صنعت کار اور ایک کارکن، ان کو صدر اور جنرل سیکرٹری بنائیں گے۔ اب صنعت کار اور کارکن کون ہے یہ پتہ لگاتے ہیں ہم، لیکن اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا جو لڑائی حکمران اتحاد کی دونوں بڑی جماعتوں میں شروع ہوئی، اس لڑائی کا ایک محاذ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جیت پر، اور اس کو مسلم لیگ نون کی شکست ہم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اگر شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کا یا پیپلز پارٹی کا مطالبہ کہ سیلاب متاثرین کے لیے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پیسے فراہم کریں، اپنا بجٹ میں وہ فنڈز رکھیں، تو فنڈز کا وعدہ وزیر اعظم صاحب نے پورا کر لیا بلاول کی تقریر کے بعد ہی سے ہی۔ اس کا سیاسی فائدہ بلاول بھٹو کو ضرور ہوا، لیکن اس کو شکست مسلم لیگ نون کی نہیں کہا جا سکتا۔ حکمران اتحاد جو ہوتے ہیں یا کولیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو محاذ آرائی ہوئی ہے وہ بڑی سنگین ہو گئی ہے، وہ بڑی شدید ہو گئی ہے۔ بلاول نے تقریر کی، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے وزیر اعظم صاحب کو کہ جی آپ کی ٹیم آپ کے وعدے پورے کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اب ٹیم میں کون ہے؟ دو لوگ ہیں ٹیم میں پیسوں کے معاملات میں، ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں اور دوسرے پروفیسر احسن اقبال صاحب۔ تو ظاہر ٹارگٹ دونوں تھے۔ مسلم لیگ نون کی کوشش یہ تھی کہ فنڈز جو ہیں میکسیمم فیڈرل فنڈز جو ہیں وہ پنجاب کے اوپر، کیونکہ الیکشن ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ ہم بھی تو الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمیں بھی فنڈز چاہیے، ہم نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے
اپنا دوبارہ وہ کیا ہوتا ہے وزیر اعظم کا جو تھا لیپ ٹاپ اسکیم اس کی طرف گئی ہے. کچھ اور منصوبے پنجاب کے تیزی کے ساتھ ان کے اوپر کام جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا کریں. جس طرح کہ یہ لاہور میں جو ہے وہ شاہدرہ سے آگے والا جو پھاٹک ہے وہاں پر بڑا عذاب ہوتا ہے, سالہ سال سے عذاب ہے, وہاں پہ گھنٹوں ٹریفک جیم رہتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں اس کو وہاں بننا تھا امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور وہ بننا تھا, نہیں بنا. انہوں نے افتتاح بھی کر دیا تھا, نہیں بنا. اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آگئی, نہیں بنا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی, نہیں بنا. تو وزیر اعظم صاحب نے وہاں فنڈ رکھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بنائیں گے فلائی اوور, اور انہوں نے 2 مہینوں کے اندر یا 3 مہینوں کے اندر کہا بنائیں. تو ظاہر ہے الیکشن سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے نا کہ جی پہلے بن جائے. تو خیر, تو مسلم لیگ نون اپنے جو کانسٹیٹیوئنسی ہے فنڈز وہاں خرچ کرنا چاہ رہی ہے. الیکشن بجٹ ہے نا, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میکسیمم جو ہم لے سکتے ہیں لیں. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات بند کمرے میں بھی ہو سکتی تھی. احسان اقبال ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ بات آپ بند کمرے میں کر سکتے تھے, میٹنگ میں کر سکتے تھے, لیکن بند کمرے میں کی بات کا پولیٹیکلی فائدہ نہیں ہوتا. فنڈز بھی لیں, نہ بھی ملے تو بھی فائدہ لیں, ملے تو بھی فائدہ لیں. یہی مسلم لیگ نون کر رہی ہے. تو بلاول بھٹو نے جو تقریر کی تھی کہ جی آپ اگر ہمیں سیلاب متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کریں گے, ان کے لیے فنڈز بجٹ میں نہیں رکھے جائیں گے, تو پھر ہم حمایت نہیں کر سکتے, ہم ووٹ نہیں دیں گے بجٹ کو. اس کا جواب آیا احسان اقبال صاحب کی طرف سے جو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اس کا ایک اور جواب آیا, پھر اس کا جواب آ گیا ہے لڑائی. اب میں نے کہا تھا نا کہ اب یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے. اب لڑائی کپڑے پھاڑنے کی طرف جا رہی. بظاہر آپ کو لگے گا کہ خبر آ گئی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو کی ڈیمانڈ یا دھمکی میں آ کر 25 ارب روپے جاری کر دیے. تو 25 ارب روپے جاری کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون چپ کر کے بیٹھے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ اب ہو گئے فاتح ہو گئے, آپ نے جیت لیا محاذ, تو ہم کو چپ کر کے بیٹھیں گے. نہیں, مسلم لیگ نون جوابی بات کرے گی. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نہیں کرے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون اتحاد کو لیڈ کر رہی ہے, حکمران اتحاد کو, لیکن نیچے لوگ بات کریں گے, اور بات ہو رہی ہے. طلال چودھری صاحب نے 2 روز پہلے جب بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی اپنا خواجہ قلعہ سوات میں, تو اس کے بعد طلال چودھری آ گئے تھے میدان پر. اور طلال چودھری صاحب نے کمال, ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ہوتا ہے تنقید کے لیے کوئی ریزن ہو نا سالڈ, انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کا میئر کراچی بھی ہمیں قبول نہیں ہے, وہ بھی متنازع ہے. تو میئر کراچی انہوں نے کہا جی جس طرح میئر کراچی کے انتخابات ہوئے, بلاول بھٹو اس طرح کے انتخابات کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے, ہم یہ قبول نہیں کریں گے. میئر کراچی مرزا واب کا الیکشن ٹھیک ہے یا غلط ہوا ہے؟ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہوا تھا, بالکل اسی طرح ہوا تھا جس طرح حمزہ شہباز کا ہوا تھا. مسلم لیگ نون نے اپنے 14 ووٹ وہاں پر میئر کراچی کے انتخابات کے لیے دیے پیپلز پارٹی کو. تو جب اپنے ووٹ دے دیے تو اس کے بعد اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کا اعتراض غلط ہے. طلال چودھری اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میئر کا انتخاب متنازع ہے, تو پھر آپ نے 14 ووٹ تو آپ نے دیے نا آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ. 4 ووٹ JUI کے تھے. تو مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ساتھ PDM کے کینڈیڈیٹ بھی مانے جا رہے تھے کہ جی PDM اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار. PDM کی 2 بڑی جماعتیں ظاہر ہے وہاں ووٹ کر رہی تھیں. تو یہ کیونکہ لڑائی ہو گئی, اب اس کا جواب آ گیا ناصر شاہ صاحب کی طرف سے. ناصر شاہ سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ ناصر شاہ صاحب کو اتنا رونتے ہوئے جائیں گے, بڑے ڈیسنٹ قسم کے آدمی ہیں, لیکن شاید انہوں نے کہا کہ جو ہماری قیادت پر بات کرے گا پھر ہم بھی بولیں گے. ناصر شاہ نے پھر ایک TV ٹاک شو میں کہا ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے نا جو وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح یہ اپنا لوگ جا کر راتوں کو تنظیم سازی کرتے ہیں اور پھر جوتے کھاتے ہیں. یہ انہوں نے مطلب اس پروگرام میں ڈاکٹر عفنان میرا خیال ہے بیٹھے ہوئے تھے, عفنان خان صاحب, وہ مشاہد اللہ خان صاحب والے صاحبزادے سینیٹر, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ناصر شاہ صاحب نے مطلب کوئی وہ نہیں رکھا, دید لحاظ نہیں کیا, انہوں نے کہا دے دھنانت, وہ انہوں نے بھی اچھا خاصا حملہ کر دیا. تو وہ جو اشارے میں دے رہا تھا کہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے اس طرف جا رہا ہے معاملہ, اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. یہ دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم آمنے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر عمران خان نہ صحیح تیسرا کوئی اور آ جائے گا, پھر کسی اور کو بنایا جائے گا. تو اب میں آتا ہوں اپنا اسی سے تعلق ہے شاہ محمد شاہ کو ہٹائے جانے کا. یعنی نون لیگ ایک تو بڑا محاذ جو ہے
وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سامنے ہے، عمران خان صاحب کا ان کو سامنا ہے، یا وہ عمران خان صاحب کے سامنے ہے، اور جو دوسرا محاذ ہے ان کو اپنی جماعت کے اندر کا ہے۔ جماعت کے اندر ایک محاذ تو نون لیگ نے تقریباً پاٹ دیا ہوا ہے، وہ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں نکل آئی ہے تقریباً، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، اور مطلب لابنگز جو تھیں اس میں ظاہر ہے شاید خاقان عباسی سب سے بڑی لابی تھی، اور شہباز شریف اور مریم نواز کی لابی جو تھی اس کے اندر دراڑیں پیدا کروانے کے لیے کام کر رہی تھی، وہ شاید خاقان عباسی صاحب والی لابی۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جو الیکشن ہوا تھا، ایون پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا کرنے والے اور پھر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی راستے الگ کرنے والوں میں بھی شاید خاقان عباسی صاحب کا بہت کلیدی کردار تھا۔ ان دنوں عباسی صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے اچھی طرح۔ تو جو کراچی میں انتخابات ہوئے تھے فیصل ووڈا کی سیٹ خالی ہونے پر، تو اس وقت قادر مندوخیل اور مفتاح اسماعیل میں مقابلہ تھا۔ قادر مندوخیل جیت گئے تھے، شاید خاقان عباسی نے اور مفتاح اسماعیل نے کہا الیکشن ہم نہیں مانتے، ہم رزلٹ چیلنج کریں گے، ہم نے ری کاؤنٹنگ کے لیے گئے، ری کاؤنٹنگ میں بھی پھر ان کے ووٹ کم ہو گئے تھے، قادر مندوخیل کے زیادہ ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چیلنج کریں گے، چیلنج نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت جب میں نے وہ میرے ولاگس پڑھے ہوئے، میں نے جب پتہ کیا کہ ہوا کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے شاہ محمد شاہ صاحب وہاں پر لوگوں کو جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، کئی برادریوں کو، کئی لوگوں کو۔ مفتاح صاحب وہاں جاتے ہی نہیں تھے۔ ایک سومرو برادری ہے وہاں پہ کراچی میں، ان کا بہت بڑا ووٹ تھا اس حلقے میں۔ مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر وہ جو برادری کے ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جب ہم ووٹ دے دیں گے مفتاح اسماعیل صاحب آ جائیں۔ مفتاح صاحب نہیں گئے تھے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ان چیزوں کے گواہ ہیں، کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے میرا خیال ہے بھانجے اس حلقے میں ایکٹیوسٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، کہ مفتاح صاحب نے لیکن لڑائی نہیں تھا، پھر اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی کروا دی تھی۔ تو اس وقت شاہ محمد شاہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک لابی بن گئی تھی، تو مفتاح اور شاہ محمد شاہ آمنے سامنے تھے۔ ایک تو وہ معاملہ تھا، مفتاح کو ہٹانا ہے تو شاہ محمد شاہ صاحب کو بھی ہٹانا ہے، تو جواز بنانا تھا۔ تو میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، اچھا سورسز کی بات پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری بات ہوئی شاہ محمد شاہ صاحب سے۔ میں نے کہا جی یہ خبر آ رہی ہے، انہوں نے کہا یار مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے باضابطہ طور پر، لیکن اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو عہدہ پارٹی کی امانت، میں مسلم لیگ نون کا کارکن تھا، کارکن ہوں، کارکن رہوں گا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں۔ پارٹی نے اگر عہدہ مجھ سے واپس لے لیا ہے، نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، ان کی مرضی کا فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر بسم اللہ۔ جب میں نے بعد میں پتہ کیا، کچھ اور فون شون گھمائے، تو پتہ چلا کہ جو کراچی میں میئر کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون کا 14 ووٹ تھا، اس میں مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ تھوڑی بہت یہ تھی کہ جی ڈپٹی میئر لے لیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی دونوں عہدے ہم نے اپنے پاس رکھنے، ڈپٹی میئر ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور اگر مسلم لیگ نون کے 14 ووٹ ادھر ادھر ہو بھی جاتے تو پیپلز پارٹی نے اپنا معاملہ مینیج کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو شاہ محمد شاہ صاحب نے اپنی قیادت کو کہا تھا کہ جی ہمیں غیر مشروط حمایت کرنی چاہیے، آگے انتخابات میں، قومی انتخابات میں کراچی میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اس بنیاد پر ہمیں آگے جانا چاہیے۔ تو لیڈرشپ نے کہا اوکے۔ لیکن اب جو ریزن بنائی گئی ہے، جو مریم نواز صاحب ابھی بات کر رہی ہیں کہ جی اپنے لوگوں کو دوسری پارٹی کی طرف جانے سے نہیں روک سکے شاہ محمد شاہ صاحب، اس لیے ہم نے نکالا ہے ان کو، اس لیے عہدے سے ہٹایا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ جی اس طرح بالکل مطلب بغیر کسی بڑی بارگیننگ کے آپ نے ووٹ کیوں دلوایا، آپ نے بطور پارٹی کے مفادات کا وہاں تحفظ کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے 14 ووٹ بہت ہوتے ہیں، 14 ووٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں اور انہوں نے تگڑی وزارتیں لی ہوئی ہیں، مطلب جہاں ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہو اتحادی کو، وہاں بارگیننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر فیصلہ مرکزی قیادت کی اجازت سے ہو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ دیں کہ جی اوکے آپ کر دیں، تو اس کے بعد اگر کسی کو ہٹا دیا جائے تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو لڑائی ہے، جو اب کھل کر سامنے آئے گی، اس لڑائی کا شکار جو ہے وہ شاہ محمد شاہ صاحب ہوئے، اور ہو سکتا ہے کل کو مسلم لیگ نون جب یہ انتخابات کی طرف چل پڑیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کراچی کے جو میں سپورٹ واپس لے لے مرزا وہاب سے 14 ووٹوں کی۔ یہ بڑا، کیونکہ آج ہی مرزا وہاب نے بھی، جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد حلف ہے، اور میرے ویلاگ آنے تک شاید حلف ہو چکا ہو مرزا وہاب کا، لیکن یہ والا معاملہ مرزا وہاب کے لیے سردرد بنے گا، ٹینشن بنی رہے گی۔ اب آخری چیز ہے عمران خان صاحب کی۔
ضمانتیں ہو گئی جی، دہشت گردی کے معاملات تھے، اپنا القادر ٹرسٹ کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی ضمانتیں ہو گئی. لیکن اب جوڈیشل کمپلیکس میں جب عمران خان صاحب کی ضمانت تھی، ایک مقدمے میں شریک ملزم ان کے اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے پوسٹر وہ آئے تھے معیشت کے نا. اسد کیسر آئے گا، 200 ارب لائے گا، 100 ارب IMF کے منہ پہ، 100 ارب عوام کے منہ پہ، یہ کہا تھا نا. کیونکہ اسد عمر کے ذریعے عمران خان کا نام آتا تھا نا، کہ اسد عمر نے بنا دیا تھا کہ اس طرح کر کے ہم نے باہر سے پیسے لانے ہیں. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ مقدمے میں جب ضمانت کے لیے وہ عدالت میں آئے اور وہ جا کر عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے تو عمران خان صاحب نے اٹھ کر روسٹرم پر جا کر کھڑے ہو گئے. حالانکہ عمران خان صاحب سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، جو آتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اسد عمر کو انہوں نے منہ نہیں لگایا. کیونکہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کر لی تھی، پریس کانفرنس کر کے PTI کا کیا کہتے ہیں عہدہ چھوڑ دیا تھا جنرل سیکرٹری کا، اور پھر عمران خان سے ملاقات تک نہیں کی، یا عمران خان نے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہوگی، کیونکہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ملاقات کریں. شاہد قریشی بھی جو ہے وہ ملاقات کر کے آ گئے. اسد عمر نے ملاقات نہیں کی. وہ کہتے رہے، صحافیوں سے سوال پوچھتے رہے کہ جب عمران خان صاحب سے کب ملاقات کرنے جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں پہلے مقدمات تو نبڑ لوں، اس کے بعد جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے اجازت نہ دی ہو سکتا ہے کہ جواب آج مل گیا کہ عمران خان صاحب نے ان کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اگر پاس جا کر بیٹھے تو وہ روسٹرم پر جا کر کھڑے ہو گئے. بڑا ایک سین ہوگا نا یہ، کہ عمران خان صاحب ناراض ہو کر منہ پھلا کر غصے میں اٹھ کر چلے گئے، نفرت حقارت سے اٹھ کر چلے گئے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہاتھ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے، اور اسد عمر کے ساتھ سین یہ ہوا کہ بھری محفل میں عمران خان نے ان کو رسوا کر دیا. آخری بات ہے گرفتاری کی. علی وزیر گرفتار ہو گئے دوبارہ شمالی وزیرستان سے. محسن داوڑ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس بات کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی وزیر کو گرفتار کیا گیا. پتہ کیا ہے تو کہا گیا کہ جی FIA نے سائبر کرائم کے تحت ان کو گرفتار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ ریزن کیا ہے، کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. اب علی وزیر وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پورا وقت اسٹیبلشمنٹ کے قیدی تھے، اور اب بھی اگر گرفتار کیے گئے ہیں تو محسن داوڑ ادھر الزام لگا رہے ہیں. تو گرفتاریاں پہلے PTI کی طرف تھیں، اب پچھلے دنوں ندیم افضل چند کے والد صاحب گرفتار ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد رہا کر دیے گئے. اب علی وزیر گرفتار ہوئے. وہ کہا تھا نا جاوید اقبال نے، وہ جو تھے چیئرمین نیب، کہ ہواؤں کا رخ بدلے گا، پھر ادھر سے گرفتاریاں ہوں گی. تو لگ یوں رہا ہے عمران خان کے دور میں تو ہواؤں کا رخ نہیں بدلا تھا، لیکن اب ہواؤں کا رخ کہیں بدل تو نہیں گیا. اپوزیشن کے بعد حکمران اتحاد کے اندر سے گرفتاریاں یہی بتا دیتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.